بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ میرا تعلق APS فورٹ روڈ مڈل ونگ بوائز سے ہے۔ یہ 7واں ہفتہ ہے اور یہ ویڈیو اردو ادب کے کام کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس حالت میں کہ وہ ایمان والا تھا اور اسے ثواب کا یقین تھا، تو اس کے پہلے سب گناہ بخش دیے گئے۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بہت بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کے یقین کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ ہم میں سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس طرح کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ بھی روزے رکھ رہے ہیں؟ اگر رکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ روزے رکھنے چاہیے، تھوڑے بہت روزے رکھنے چاہیے تاکہ آپ کو روزہ رکھنے کی مشق ہو۔ اور اگر آپ روزہ نہیں بھی رکھ سکتے تو آپ سحری کر لیا کریں، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اس کے علاوہ آپ نماز پڑھا کریں 5 وقت کی، کیونکہ 10 سال کے بچے کو نماز پڑھنی چاہیے۔ تو ابھی اگر آپ کی عمر 9 یا 10 سال ہے تو آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم اس ہفتے کے سلیبس کی طرف۔ اس ہفتے ہمارا سبق ہے مینار پاکستان، اور اس سبق کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے سوال نمبر 1 تا 7 ہم نے کرنے ہیں، جن میں سے سوال نمبر 2 اور 3 ہمارا تحریری کام ہے اور باقی کام ہمارا زبانی ہے۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحات ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو بہت دن ہو گئے ہیں اسکول سے چھٹیاں ہوئے اور آپ اسکول کو بہت زیادہ مس کر رہے ہوں گے، تو ہم نے آپ کے لیے اس ویڈیو میں ایک چھوٹی سی کلاس کا اہتمام کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ 4C کے اور 4A کے طلبہ، چہارم A اور چہارم C کے طلبہ آپ کے سامنے بلند خوانی کریں گے۔ آپ نے ان کی بلند خوانی سننی ہے غور سے، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ انہوں نے کوئی مسٹیک کی ہے یا انہوں نے صحیح پڑھا ہے۔ مینار پاکستان لاہور میں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے مقابل ایک وسیع عریض میدان اقبال پارک ہے۔ اس میدان میں ایک خوبصورت مینار آسمان سے باتیں کرتا سر اٹھائے کھڑا ہے۔ فنائے تعمیر کا یہ حسین شاہکار ہماری ہمت، حوصلے اور قربانیوں کی علامت ہے۔ اس پارک میں 23 مارچ 1940 کو برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی جماعت مسلم لیگ کا ایک اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ السلام نے کی تھی۔ اس اجلاس میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا۔ ایک الگ آزاد اسلامی ملک کے قیام کے اس مطالبے کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ یہ مینار اس قرارداد کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس مینار کا نام یادگار قرارداد پاکستان ہے، لیکن یہ عام طور پر مینار پاکستان اور یادگار پاکستان کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مینار ہمارے قومی نشان چاند تارے کی شکل کے ایک بلند چبوترے پر بنایا گیا ہے۔ اس چبوترے کے آگے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ مینار کا نچلا حصہ 10 پھنکڑیوں والے پھول کی شکل کا ہے۔ یہ مینار تقریباً 7 میٹر بلند ہے۔ مینار کے 10 پہلو ہیں۔ مینار کی چوٹی پر عمدہ اسٹیل کا ایک خوبصورت گنبد ہے، جس پر روشنی پڑتی ہے تو تارے کی طرح چمکتا ہے۔ مینار پر چڑھنے کے لیے اس کے اندر ایک زینہ بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اوپر جانے کے لیے لفٹ بھی لگی ہوئی ہے۔ یہاں دن بھر لوگوں کا تازہ بندہ رہتا ہے۔ کوئی ٹکٹ خرید رہا ہے تو کوئی لفٹ کے انتظار میں کھڑا ہے، اور کوئی چبوترے پر کھڑا چاروں طرف کا نظارہ کر رہا ہے۔ مینار کے اوپر سے دور دور تک پھیلا ہوا لاہور شہر نظر آتا ہے۔ اس مینار کے ارد گرد ایک خوبصورت سیرگاہ بنائی گئی ہے۔ اس سیرگاہ میں ایک جھیل بھی بنائی گئی ہے۔ اس مینار کو دیکھنے اور سیرگاہ کی سیر کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔
इस मीनार का नमूना मुल्क के मशहूर माहिर तामीरात हाजी मुराद खान ने तैयार किया था और तकरीबन 8 साल की मुद्दत में इस मीनार की तामीर मुकम्मल हुई। इस मीनार की तामीर के लिए सारी रकम अवाम ने मुहैया की और इसका इफ्तिताह भी अवाम ही ने किया। फने तामीर का शाहकार ये मीनार हर वक्त ही दिलकश नज़र आता है, लेकिन चांदनी रातों में इसका हुस्न और भी निखर जाता है। हर साल 23 मार्च और 14 अगस्त को ये मीनार रंग बिरंगी रोशनियों से बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है। इस मौके पर इसकी सज धज को देखने के लिए लोग दूसरे शहरों से भी आते हैं और अपने दिल में वतन की मोहब्बत का एक नया जज्बा लेकर जाते हैं। अब बढ़ते हैं इसके मुश्किल अल्फाज की तरफ। पहला लफ्ज़ है फ़न तामीर, और ये फ़न तामीर लफ्ज़ भी गलत प्रोनाउंस किया गया था। ये फ़न तामीर है। इसका मतलब है इमारत की साख्त, यानी कोई भी बिल्डिंग बनाने का जो एक ख़ास फ़न होता है। मुद्दत का मतलब है अरसा। शाहकार का मतलब होता है बेहतरीन नमूना। मुतालबा अपना हक चाहना, यानी मुसलमानों ने मुतालबा किया था कि उन्हें एक अलग आज़ाद इस्लामी रियासत बना दी जाए। पंखड़ियाँ, फूल की पत्तियाँ। किला वो इमारत जिसमें फ़ौज रहती है और जिसके चारों तरफ ऊंची दीवार होती है। एक या ज़्यादा फाटक होते हैं और जा बजा बुर्ज बने हुए होते हैं। अंदर इसके फ़ौज की बारकें, मैगज़ीन, शाही महल्लात वगैरह होते हैं। और अगर आप में से किसी ने लाहौर का वो किला देखा है, बादशाही किला, तो आपने देखा होगा कि उसकी कितनी ऊंची दीवारें हैं। अब बढ़ते हैं आज के काम की तरफ। तो ये सवाल आपके ज़ुबानी हैं, या अपने लिखने नहीं हैं, लेकिन ये मालूमात आपको पता होनी चाहिए। ये सारी मालूमात मीनार पाकिस्तान के हवाले से आपने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। तो आप मुझे बताएंगे ये मीनार किस शहर में है? लाहौर। किस मुकाम पर है? बादशाही मस्जिद और शाही किले के मुकाबिल। जी, बादशाही मस्जिद और शाही किले के मुकाबिल का मतलब होता है सामने। जैसे दो लोग मध्य मुकाबिल होते हैं, यानी आमने सामने होते हैं। इसकी बुलंदी कितनी है? 60 मीटर। जी, तकरीबन 60 मीटर इसकी बुलंदी है। इसका निचला हिस्सा किस शक्ल का है? 10 पंखड़ियों वाले फूल जैसा। 10 पंखड़ियों वाले फूल की शक्ल का है। इसका नमूना किसने बनाया था? हाजी मुराद खान। जी, हाजी मुराद खान ने, जो कि एक मशहूर माहिर तामीरात हैं। इस मीनार का पूरा नाम क्या है? यादगारे किरारदाद पाकिस्तान। जी, यादगारे करारदाद पाकिस्तान। अब आते हैं ये जो दूसरा आपका ज़ुबानी काम है उसकी तरफ। ये सवाल नंबर 4 आपने नहीं करना। सवाल नंबर 5, इस चबूतरे के डैश फुआरे लगे हुए हैं। इस चबूतरे के आगे फुआरे लगे हुए हैं। मीनार के डैश एक जीना बना हुआ है। जी, अंदर जीना होता है सीढ़ी। जीने के अलावा डैश जाने के लिए लिफ्ट भी लगी हुई है। जी, ऊपर जाने के लिए। बादशाही मस्जिद डैश शाही किले के मुकाबिल इकबाल पार्क में है। बादशाही मस्जिद और शाही किले के मुकाबिल इकबाल पार्क में है। इकबाल पार्क एक वसी डैश अरीज मैदान है। वसीओ अरीज। जी। आगे अगला सवाल है, हर लफ्ज़ के शुरू में आपने ना लगाकर नया लफ्ज़ बनाना है। समझ, ना समझ। दान, नादान। उम्मीद, नाउमीद। जी। अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके आपने जुमले बनाने हैं, यानी सीधा जुमला बनाना है। इफ्तिताह किया अवाम ने इस मीनार का। अवाम ने इस मीनार का इफ्तिताह किया। जी, इस मीनार का इफ्तिताह अवाम ने किया। आता है नज़र दिलकश हर वक्त ये मीनार हर वक्त दिलकश नजर आता है। ठीक है, ये हो गया आपका ज़ुबानी काम। और अब आते हैं तहरीरी काम की तरफ। ये आपका सवाल नंबर 2 है।
یہ مینار کس واقعے کی یادگار ہے؟ جی، یہ مینار 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں نے اسی جگہ اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ مینار اسی واقعے کی یادگار ہے۔ اگلا سوال ہے، اس مینار کی کیا اہمیت ہے؟ اس مینار کی کیا اہمیت ہے؟ یہ مسلمانوں کی ہمت، حوصلے اور قربانیوں کی یادگار ہے۔ اگلا سوال ہے، مینار کی چوٹی تک کیسے پہنچتے ہیں؟ جی، مینار کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے مینار کے اندر ایک زینہ بنا ہوا ہے، زینہ سیڑھی کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لفٹ بھی لگی ہوئی ہے۔ آگے خالی جگہ پر کریں۔ اقبال پارک میں ایک خوبصورت ڈیش آسمان سے باتیں کرتا سر اٹھائے کھڑا ہے۔ مینار۔ جی، مینار۔ ایک الگ آزاد ڈیش کے قیام کے اس مطالبے کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ اسلامی ملک۔ اسلامی ملک۔ یہ مینار عام طور پر ڈیش اور ڈیش کے نام سے مشہور ہے۔ مینار پاکستان اور یادگار پاکستان۔ جی ٹھیک ہے۔ مینار پاکستان کی تعمیر کے لیے ساری رقم ڈیش نے مہیا کی؟ عوام۔ جی، عوام نے۔ مینار پاکستان کی تعمیر تقریباً ڈیش کی مدت میں مکمل ہوئی؟ 8 سال۔ جی، تقریباً 8 سال کی مدت میں مکمل ہوئی۔ اب آتے ہیں تحریری کام کی طرف۔ آپ کا تحریری کام ہے سوال نمبر 2 اور 3، اور یہ آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کام صرف آپ نے ریٹن ورک کرنا ہے، باقی سارا کام آپ کا زبانی کام ہے۔ ایک اور بات جو آپ لوگ بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیاہی والا پین استعمال کرنا ہے۔ جی نہیں، وہ آپ کی اسائنمنٹ میں غلطی سے لکھ دیا گیا ہے۔ آپ نے سیاہی والا پین استعمال نہیں کرنا، پینسل سے ہی کام کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تمام کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے اس چیپٹر کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اس کے بارے میں تمام معلومات، تحریری کام کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو طلبہ کی پڑھائی کیسی لگی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ